تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کے پیارے ناموں کے وسیلے سے مانگنا ہے. تو جب ہمیں نام یاد ہوں گے، آپ سوچیں کہ ایوری ڈے ہم 5 نام یاد کریں، ہر نماز میں، ہر دعا میں ایڈ ہوتے 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 ہم 100 نام تک آ جائیں گے. جنہوں نے پہلے یاد کیے تھے ان کو جہاں بھی ان کے پکے ہو جائیں گے، اور آخر والے بھی ان کو یاد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ اس سال صدف نے بہت محنت کی ہے، الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے. اس کی پوری ٹیم نے، جنہوں نے ریکارڈنگ کی ہے، ایڈیٹنگ کی ہے، اور آنیسٹلی مجھے نام بھی اتنے بار بار نہیں لے سکتی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر دے. فاطمہ اس دفعہ لیڈ کر رہی ہیں پورا دورہ قرآن کو، صدف ساتھ ان کے ہیلپ کر رہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پوری ٹیم کو بہت بہت اس کا اجر عطا کرے، ہمت بھی دے. بچیاں اتنے شوق سے یہ کام کر رہی ہیں. عائشہ بیگ اپنی طرف سے، ماریا اور سارے کے سارے، وہ ہماری پوری ٹیم، تحریم جو ہے وہ اس کے ماشاءاللہ 4 پورے گروپ ہینڈل کر رہی ہے. اس میں ہر ایک کو، کیونکہ میں نے اس دفعہ ریکویسٹ یہ کیا تھا کہ ہر ٹیچر، ہر اسٹوڈنٹ اپنا اپنا واٹس ایپ گروپ بنائیں گے، اور اب یہ دورہ قرآن اپنے اپنے لوگوں میں شیئر کریں گے، اور ٹیسٹ اسی طرح سے لیں گے، وہ بھی شیئر کریں گے، اسماء الحسنہ شیئر کریں گے، اور اسی طرح سے حدیث کا جو کورس ہم کرا رہے ہیں وہ بھی شیئر کریں گے. تو اٹ از ناٹ ایزی ماشاء اللہ. ایک ایک گروپ میں 5-5 ہزار سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بچیوں پہ بے انتہا ان سے محبت رکھے اور ان پہ اپنا رحم کرے. انڈیا کے ونگ میں بھی دیکھیں، لینا حق کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری اس کی ٹیم جو ہے وہ اتنی محنت کر رہی ہوتی ہیں. تو وہی بات ہے کہ نام کس کا چھوڑیں اور کس کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ یہ سبھی لوگ کام جو بھی کریں وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جی ان کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دیں گے. تو انشاءاللہ پھر ہم شروع کرتے ہیں. یہی بات میں نے مین آپ کو بتانی تھی کہ سورۃ اخلاص آج ہم کریں گے، اور رمضان کے بعد، عید کے بعد انشاءاللہ پھر ہماری 2 صورتیں رہ جائیں گی، وہ ہم اس وقت کریں گے. میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کہیں نہ کہیں 2 صورتوں کو ملا دوں، تاکہ مجھے پتا تھا میں جب کاؤنٹنگ کر رہی تھی، لیکن کہیں پہ بھی میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی نہیں، اس طرح سے نہیں ہوگا. ایک ایک سورہ کو ہی لے کے چلیں گے، اسی کی انڈرسٹینڈنگ اگر اچھے سے ہو گئی تو ہماری کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آئیے جناب شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اخلاص مکی دور کی سورہ ہے. اس میں 4 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. اب اس سورہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے یہ ہمیں اللہ کی پہچان دیتی ہے، اور ہمارا عقیدہ جو ہے اس سے اسٹرانگ ہوتا ہے. دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان عطا کر دے، کیونکہ یہ سورہ ایسی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کروایا ہے، اپنا تعارف خود کروایا ہے. تو ہم تو پڑھ لیتے ہیں نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اور اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح سے نہیں جانتے کہ میرے رب نے اپنے بارے میں مجھے کیا بتایا ہے. اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ سورہ جو ہے اس کا نام سورۃ اخلاص ہے. تو اکثر صورتیں جب ہم نے پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ اچھا اس سورہ، اس آیا میں اس کا نام ہے، اس وجہ سے یہ سورہ کا نام یہ ہے، لیکن اس پوری سورہ میں اخلاص کا ذکر نہیں ہے، رائٹ؟ تو یہ سورہ جو ہے یہ صحابہ کو اتنی، رسول اللہ کو تو پسند ہی تھی، صحابہ کو اتنی پسند تھی، اور ان کا کلچر بھی یہ تھا کہ جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کے وہ بہت نام رکھ لیتے تھے. جیسے ہم اپنے بچے سے کیا کرتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے تو کبھی اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام سے، اس کو چڑیا تو بلا تو میرے پارو تو جانو تو پتہ نہیں کیا کیا بچے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے صحابہ کو اس سورہ سے اتنی محبت تھی. 21 نام ہے اس سورہ کے، جو ریگولر ڈفرینٹ تفسیر کی بک سے میں نے اکٹھے کیے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ہوں گے، آج تھوڑا سا انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے. اچھا، اب ہم نے سورۃ اخلاص کو جاننے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس دور میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تھا تو وہ دور کون سا تھا، وہاں پہ انسان کیا کر رہے تھے. ہماری طرح کے انسان تھے.
وہ لوگ ہم کتنی دفعہ قرآن میں پڑھ چکے، کیونکہ پہلے ہم نے 14 پارے بھی کمپلیٹ کیا، اب 30th پارہ بھی آلموسٹ ختم ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے، یہ کہیں گے کہ اللہ۔ ان سے پوچھو کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، یہ کہیں گے کہ اللہ۔ ان سے پوچھو، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا کہ ان سے پوچھو، اور وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو آج اپنے آپ کو وہاں پہ رکھیے گا کہ آج اتنے سال کے بعد یہ سورہ جو ہے دوبارہ سے میرے لیے نازل ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یا الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں کبھی شرک نہیں کرتے، ہمیں پتا ہے۔ شرک کدھر آ جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات میں جا کے غلطی کر جاتے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس دور کے جو مشرکین مکہ تھے نا، انہوں نے بھی رسول اللہ سے یہ کویسچن کیا تھا کہ ہمیں پتا ہے اللہ کون ہے، لیکن ہم جس اللہ کو جانتے ہیں وہ فرق ہے، اور تم جس اللہ کی بات کرتے ہو وہ فرق ہے، تو ہمیں بتاؤ کہ یہ اللہ کون ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی تھی، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کے گھر کو بیت اللہ ہی کہتے تھے، وہ کوئی بتوں کے ساتھ نہیں ملاتے تھے، رائٹ؟ تو بت، اچھا اب یہاں پہ ان کا ذرا مائنڈ سیٹ ہم دیکھیں گے کہ جب پہلا بت آیا تھا، پہلے تو وہ مکہ میں کوئی بت تو نہیں تھا نا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مکہ تعمیر کیا تھا، دیواریں کھڑی کی، پھر دعا کی، وہ سارا ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اور پھر جو پہلا بت آیا تھا اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ نے نہیں کیا، کچھ چپ ہو گئے۔ آہستہ آہستہ دیکھیں پہلی نسل کو، آج بھی آپ دیکھیں اتنی برائیاں نئی نئی آتی ہیں نا کہ یہ ہو رہا ہے۔ جب تک ٹی وی فار ایگزامپل جب آیا تھا نیا نیا، اس وقت کیا تھا، پھر اس کے بعد کیسی سچویشن آ گئی، جب فون نیا نیا آیا تھا کیا تھا، پھر اس کے بعد کیسا آ گیا، پھر میڈیا پہ جو ڈرامے تھے وہ پہلے کیا تھے، اب آہستہ آہستہ کیا ہو گئے۔ تو پہلی نسل میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اگلی نسل جب آتی ہے نا، ان میں سے فار ایگزامپل پہلی نسل تھی 75% لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، لیکن 25 نے کہا کہ چلو جی خیر ہے، وہ تو مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے نفس کو میں بکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگلی نسل آئی تو 50% ہو گئے، اس سے اگلی نسل آتی ہے 70% ہو جاتے ہیں، 75%، اس سے اگلی آئے گی 100% لوگ ویسے ہو جاتے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے، ہر وقت ایسی بات کرتے رہتے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں انہی چیزوں کو۔ آج ہمارے گھروں میں آپ دیکھیے، جب ہم چھوٹے تھے نا، جو میری ایج گروپ کے لوگ سن رہے ہیں، ہم جب چھوٹے تھے نا، ہم نے سنا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہر گھر میں ناچنے گانے والے ہوں گے، تو ہم کہتے تھے استغفر اللہ، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر جب ٹی وی آیا نا تو ہم نے سوچا وہ یہ تھا، اس کے بارے میں کہتے ہوں گے، کیونکہ واقعی اس کے اندر تو ہر گھر کے ہر کمرے میں ہر ہاتھ میں آ گیا فون کے ذریعے، تو یہ والی چیز کہی تھی۔ بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، وہ واقعی ہماری اپنی بیٹیاں، اپنی بہویں، اپنی مائیں شادیوں پہ ناچنا شروع ہو گئی، تو پتہ چلا کہ ہر گھر میں تو یہی معاملہ ہو گیا نا۔ تو ہم اس چیز کو اتنا نارم، اب میں اور آپ دیکھیں اپنے آپ کو، اللہ ماشاءاللہ اس میں لوگ ہیں جو جانتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ آپ اپنے دیکھیے شادیوں پہ ہم کس کو مان رہے ہیں، ہم کس کے حکم مان رہے ہیں، ہم کس کو خوش کر رہے ہیں، اپنے نفس کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، یا اللہ کو۔ تو سورۃ اخلاص ہم کو یہ بتائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ جو شرک کرتے تھے نا، وہ جو بتوں کو آگے رکھا ہوا تھا، وہ ان کو اللہ نے کہا کہ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو اللہ کا وسیلہ بناتے تھے، وہ نیک لوگ تھے جو گزر چکے ہوئے تھے، ان کے آباء و اجداد نے کہیں نہ کہیں ان کو ایک اس طرح سے ان کی چھبی جیسے کہتے ہیں نا بنا کے، کہ ان کے تھرو
प्रॉब्लम क्या होती है? अब ये सूरह शुरू छोटी सी सूरह से पहले मैं माइंडसेट आपको देना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है कि इंसान के अंदर नेचुरली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाय डिफॉल्ट ये रखा है कि वो अपने रब को पहचानता है। वो इंसान चाहता है कि कोई ना कोई ऐसा हो जिसके आगे वो जाके जब उसकी मुश्किल आती है, उसको हाजात होती हैं उसकी या कोई भी, तो वो किस उसके आगे जाके मांगे और वो उसको सुन ले। अच्छा, अब क्या होता है, आम इंसान जो होता है, कुरान अगर उसकी जिंदगी में वैसे नहीं खुला हुआ, उसने वो नहीं सुना हुआ, उसने हदीस को नहीं जाना हुआ और रसूल अल्लाह का पैगाम उस तक उस तरह से नहीं पहुंचा हुआ, राइट, और उसने कोशिश भी नहीं की उसको जानने की। अब क्या होता है कि जब भी इंसान का दिल ये चाहता है, जब वो किसी ऐसे इंसान को देखता है जो उसको लगता है कि ये नेक है, ये प्रैक्टिसिंग है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करने वाला है, तो बजाय इसके कि वो भी वही काम करे कि ये अगर ऐसा है तो मैं भी देखूं कि उसी अल्लाह की मैं भी इबादत करूं, उसी अल्लाह को मैं भी पहचानने की कोशिश करूं, वो उस इंसान से जुड़ना शुरू हो जाता है। आप अपने आप को जरा देखिएगा कि वो उस इंसान से जुड़ना शुरू हो जाती है अपने गांव में। अपने गांव तो छोड़िए, तो पढ़े लिखे सारी जगहों पे यही हाल है। पाकिस्तान में अब देखें, हम जब जाते हैं दीवारों पे क्या लिखा होता है, इतना इतना कि यहाँ पे ये जो महबूब कदमों नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा। आम बात सुनने में आती है, लोग अक्सर कहते हैं जी हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप ऐसे है, मियाँ जो है वो बहुत ऐसे बदतमीजी कर रहा है, या फिर वो ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, तो कोई फलां बाबे का पता चला था, वो तवीज देते हैं तो वो उससे ठीक हो जाएंगे। अभी रिसेंटली मेरे पास ये आई थी बात कि हमारी फैमिली में ऐसे है, तो फिर मैं क्या करूं, तो वो पैसे मांग रही हैं देने के लिए कि उनके हालात बड़े खराब हैं। थाउजेंड्स, मतलब ये ऐसा है कि वो कहते हैं ना, ईंट उठाओ तो एक चीज निकल आती है, ऐसे शिर्क हमारे अंदर पेनेट्रेट हो चुका हुआ है। तो इस तरह से वहां पे भी जो जो मुशरिकीन मक्का थे ना, उधर भी ऐसे ही कुछ हालात हो रहे थे कि ये चीजें जो है, इंसान जो होता है ना, वो ये चाहता है कि उस इंसान से जुड़ जाए जो उसको लगता है कि ये अल्लाह वाला है, ये कोई नेक बंदा लगता है, ये इसके साथ मैं जुड़ूंगा तो क्योंकि अल्लाह इससे खुश है, तो ये मेरे लिए दुआ करेगा, तो इसकी दुआ कबूल होएगी, तो फिर मुझे भी वो चीज मिल जाएगी जो मैं चाहता हूं। इसी बात को आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से करके आप जरा सोचें कि हमने अपने आसान रास्ते होते हैं ना कि खुद अमल नहीं करना। अब देखिए, जब हम तस्बीहात लेके बैठते हैं, जब मुश्किल आती है तो हम पूछते हैं जाके किसी ना किसी से, अच्छा फिर हम इसके लिए हम क्या करें। किसी ने चलो घर में कोई बड़ा था, मोहल्ले में था, कोई दोस्त है जानने वाली, उसने कहा कि तुम इतनी दफा ये पढ़ो तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। अब तो मीडिया पे भी आ जाता है, कोई ना कोई वीडियो ऐसी देख लिया, अच्छा हाँ इन्होंने ये बताया था। अमल अपना देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला को नाराज करने घर से कैसे किस हाल में निकलती हैं, आप क्या चीजें कर रही हैं, अल्लाह के हुक्म कैसे मान रही हैं। अल्लाह ने बता दिया है कुरान में, वल्लाही अल्लाह ने बता दिया कि वाइजा साला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। और नहीं पता कितनी दफा पता लगता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा दुआ मशरूत है, शर्त के साथ है, इनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने। अब हुक्म हमने मानने कोई नहीं, हमने अपनी पसंद के ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही नहीं मानते, मानते हैं, अपनी पसंद के मानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में क्या फरमाया था, गौर से सुनिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि जो जो यहूदी थे ना, वो भी ऐसे करते थे, अहले किताब जो थे वो करते थे ऐसे कि वो कुछ हिस्से को कुरान के मानते थे, मतलब अल्लाह के हुक्म मानते थे, कुछ का इनकार कर देते थे। उनकी किताबें भी थी। आज हमें देख लीजिए, जो अपनी पसंद का होगा वो तो हम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो ये चीजें कर लेते हैं। बाकी चीजें तो दुनिया है ना, अब क्या करें, बच्चे भी तो है ना, अब क्या करें, खामद अब नाराज हो जाता है तो क्या करें, ससुराल का मामला है अब क्या करें, कितनी चीजों में हम बहाने करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया कि अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम। तो क्वेश्चन है, तो इसके क्या जजा है, फिर क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या तवक्को कर रहे हो कि इसका क्या बदला मिलेगा। इल्ला खिज़युन फिल हयाति दुनिया व यौमिल आखिरा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद बता दिया, दुनिया की जिंदगी में भी
خزیون ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ عذاب ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یردون الی اشد العذاب، اور وہ لٹا دیے جائیں گے سخت ترین عذاب میں۔ وما اللہ بغافل اما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے لوگوں جو تم کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں کیسے سمجھ آئیں گی، رائٹ؟ ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں اور پھر ہم گھبرا جاتے ہیں جب ہم ایسے سنتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا میری بات سن رہے ہیں، کیا میں جو نیکی کر رہی ہوں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گی تو کیا میں اس قابل ہوں گی کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع بصیر ہیں۔ خود قرآن میں جب آیا ختم ہوتی ہے نا، یوزلی آپ دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کے نام آتے ہیں۔ اللہ سنتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے۔ وہ اتنا باریک بین ہے کہ تم کہیں پہ بھی چھپ کے بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی، اور وہ بھی رینگ رہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتا ہوتا ہے، اس کو بھی کھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ وہ اتنے لطیف ہے، وہ خبیر، وہ خبر رکھتے ہیں تمہاری، وہ جانتے ہیں، وہ رزاق ہے، وہ خالق ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے بندو تم کدھر رسوا ہو رہے ہو، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، اے بندے تجھے کس چیز نے غرق کر دیا؟ تیرا رب تو اتنا کریم ہے، تجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، تجھے نہیں پتا کہ تو کیا چیزیں کر رہا ہے۔ اپنی صبح سے رات تک زندگی تو دیکھیے، ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں لو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو بچارے کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہاں اپنی آنکھیں آرام سے بند کر لیتے ہیں کہ اب خیر ہے، اب اتنے دن سے تو گھر سے بھی نہیں نکلے، اب اگر نکلے ہیں تو اگر ایسے کر بھی لیا۔ اب سوچیں ذرا، دنیا میں جب بھی برائی آئے گی، اب پاکستان کا چلو ہم بات کرتے ہیں کہ اب یہ تو اپنا ملک ہے نا، وہاں پہ آپ دیکھیں میڈیا میں جو بچیوں نے جیسے ڈریس اپ کرنا شروع کر دیا ہے، اب اس کی نیچے لائکس آپ دیکھیں، ان کے نیچے کامنٹس آپ دیکھیں، اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے نا، ہم کہیں کہ چلو میں تو نہیں نہ کرتی ہوں، مجھے کیا پتا، میں تو نہیں کرتی ہوں۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور نہیں پہنچاتے نا تو پھر اسی طرح کا حال ہوتا ہے۔ اور نیچے کئی دفعہ آپ یہ دیکھیں، بچیاں تو چھوڑے، ماؤں کا بھی حال اس سے بھی گیا گزرا ہے، اور مائیں اپنی بچیوں کو جو آدھے کپڑے پہنے ہوئے تصویریں ہوتی ہیں اس کے نیچے کامنٹس کر رہی ہوتی ہیں، اور مائیں بھی۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ سوچیں، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا سیل، 100% سیل، کوئی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان بند کر دیتے ہیں، اور شیطان بند کر دیتے ہیں تو پھر بھی برائی کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تھا نا کہ تمہارا نفس آرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آرائیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہواہ، کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ مشرکین مکہ ہائے ہائے کتنے برے تھے، بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بتوں سے مانگتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے لوگ لیبل چینج کر کر کے حرام کو حلال کر دیں گے۔ آج ہم بھی بالکل ویسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے کس کا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں بھی آپ دیکھیے کہ روزہ کھولنا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے کہ اچھا چلو حقہ بار چلتے ہیں۔ حقہ بار میں کیا پرابلم ہے بھائی؟ آپ کیا مطلب، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے حقہ پینا حرام ہے؟ حقہ بار میں آپ بیٹھیں گے صبح تک، چلو جی اب روزہ اب تھوڑے گھنٹوں میں تو روزہ رکھنے کا ٹائم آ جائے گا، روزہ رکھنا ہے، پھر گھر چلے جائیں گے۔ اب سوچئے، پارٹی پہ پارٹیز، پارٹیز پہ پارٹیز، کوئی ویکینڈ آ رہا ہے تو ہر جگہ پہ کوئی روزہ کھلوا رہا ہے۔ اب کہنے کو کیا ہے کہ ثواب ہے، روزہ کھولنے میں کیا برائی ہے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ اس چیز کو جو اتنی مقدس تھی، بالکل وہی جو نکاح اتنا مقدس تھا،
शादी इतनी मुकद्दस चीज़ थी, उसको हमने क्या बना दिया? मेहंदियों पे, डांस पे, गानों पे, ढोलकियों पे ढोलकियाँ, ढोलकियों पे ढोलकियाँ। तो अब आप खुद से देखिए कि रोज़ा खुलाने में तो सवाब है, तो फिर हमने उसको क्या बना दिया? पार्टी पे पार्टी, पार्टी पे पार्टी। अब उधर जाना है तो उधर, उधर अगले दिन उधर जाना है, अगले दिन उधर जाना है। इतना इम्पोर्टेंट वक़्त होता है जिस वक़्त रोज़ा खोलने से पहले दुआओं की कबूलियत का वक़्त होता है। और उस पार्टी में आप ज़रा खुद से गौर कीजिएगा हमारे कपड़े कैसे होते हैं। क्या नमाज़ पढ़ते वक़्त आप सोचिए हमारे बाल, हमारी घुटनों टखनों से ऊपर हमारे पैंट्स होते हैं। और फिर हम कहते हैं कोई बात, जल्दी नमाज़ पढ़ लें क्योंकि खाना लगने का टाइम हो रहा है ना। और फिर वो जल्दी-जल्दी हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। अल्लाहु अकबर! और फिर पहले तो ये होता था कि रोज़ा खुलवाना चलो सवाब है इसलिए करें। अब रोज़ा रखवाना, सहरी आधी रात को उठ के फ्रेंड्स के घर जा रहे होते हैं, सारे के सारे। वहाँ पे जाके गप्पे मारेंगे, रोज़ा रखेंगे, घर आके सो जाएँगे, घर आके सो जाएँगे। अल्लाह अकबर! मैं सिर्फ़ इसलिए ये वर्ड्स में बता रही होती हूँ क्योंकि अक्सर ऐसी बात होती है, हम सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही बस थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं, ये सोचने की चीज़ है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें ये जो दिमाग दिया है ना छोटा-सा, कि सोचें कि कहीं हम इतनी नेकियाँ, वो क्यों कहते हैं अल्लाह सुब्हाना तआला, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि एक बंदा हज पे खाना काबा का कपड़ा पकड़-पकड़ के रो रहा, दुआएँ माँगता है। अल्लाह सुब्हाना तआला जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं, जिब्राइल मैं इसकी दुआ कैसे कबूल करूँ? इसके जो जो ये खर्चा करके आया है, वो टिकट लेके फॉर एग्ज़ाम्पल आज की ज़ुबान में अगर बोलें, वो भी हराम के पैसों का। जो इसके पेट में खाना है, वो भी हराम के पैसों का। जो इसने इहराम प प पहना हुआ है, वो भी हराम के पैसों का। और यहाँ पे वो रो-रो के दुआ कर रहा है। हर साल में 10-10 दफ़ा उम्रे पे भी आ रहा है और सारा कुछ कर रहा है। देखिए अमल है, अमल है, अमल है। एक-एक चीज़, एक-एक बात में अपने आप को अल्लाह सुब्हाना तआला के आगे बस झुका देना है। यही सूरत इख़लास है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने जैसे हमें हुक्म दिया है, वैसे बनने की कोशिश करनी है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने एंड रिज़ल्ट नहीं देखना कि हमारी ज़िंदगी में हमने आखिर में क्या किया था। अल्लाह ने कोशिश देखनी है कि मेरा बंदा कितनी कोशिश कर रहा है। एवरी डे आपका पहले पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। एक-एक चीज़ अपने आप के अंदर से निकालने की कोशिश करनी चाहिए और रमज़ान का महीना तो सबसे खूबसूरत महीना आ रहा है। उसमें हम बहुत कोशिश कर सकते हैं और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो आप जान लीजिए कि फिर आपका नफ्स किस हालत में है। शैतान को तो हम वैसे ही ब्लेम कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह जी आइए अब स्टार्ट बाकायदा करते हैं। ये पूरी तरह से आपको वैसे मैंने खुलासा तो बता दिया है कि सूरत इखलास जो है उसमें अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें अपना जो तारुफ करवाया है कि अच्छा जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले तो देखते हैं कि सूरत इखलास की फ़ज़ाइल के बारे में कि सुबह शाम की दुआओं में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफ़ा सूरत इखलास, 3 दफ़ा सूरत कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक और 3 दफ़ा सूरत कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है? ये पढ़ा करते थे। सुबह की दुआ में और 3 दफ़ा शाम की दुआ में। और फिर जब वो बिस्तर पे जाते थे तो फिर 3-3 दफ़ा ये तीनों सूरतें पढ़ के जैसे हाथ में ना छू, छू, छू ऐसे करके जो हवा होती है जिसमें थोड़ा-सा वेट होता है, उस तरह से करके फिर पूरे जिस्म पे जहाँ तक हाथ जाता था, तो वो उसको दम कर लेते थे। अच्छा, ये एक आता है और एक आता है कि सूरत इखलास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज की जो सुन्नतें थी ना उसमें रेगुलरली पहली रकत में वो सूरत इखलास और सेकंड में सूरत काफिरून पढ़ते थे और ये दोनों का जोड़ा इतना ज़्यादा आप देखेंगे क्योंकि दोनों में ही बेसिकली अल्लाह सुब्हाना तआला की हमें तौहीद समझ आती है और सूरत काफिरून तो आप लोगों ने कर ही ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा इसके अलावा ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया, मुस्लिम एंड तिरमिज़ी की हदीस है, मुस्लिम में है 812 और तिरमिज़ी में है 2903 कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इकट्ठे हो जाओ। तो कहते हैं कि जो सहाबा थे जिन्होंने इकट्ठे होना था वो सारे इकट्ठे हो गए और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 1/3 कुरान पाक जो है वो मैं तुम्हारे सामने पढ़ूँगा। कहते हैं सहाबा इकट्ठे हो गए बड़े शौक से कि अच्छा अब रसूलुल्लाह ने ये फरमाया कि वो 1/3 कुरान
کی تلاوت کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کی اور اس کے بعد وہ اپنے حجرہ جو ساتھی تھا نا تو وہاں چلے گئے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ ضرور کوئی وحی آئی ہوگی جس کی وجہ سے رسول اللہ اپنے حجرے میں گئے ہیں، ابھی وہ واپس آ جائیں گے تو پھر وہ باقی کا حصہ، مطلب وہ ویٹ کر رہے تھے کہ پھر وہ باقی کا حصہ ہمیں سنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف فرماتے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا تاکہ میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں، تو جان لو کہ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ 1/3 قرآن ہے۔ الحمدللہ۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے 811، ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا کر سکتا ہے کہ وہ ایک رات کو 1/3 قرآن پاک پڑھے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایوری نائٹ ہم 1/3 قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن پاک ہے، تو جس نے اس کو پڑھ لیا اس نے آدھا قرآن 1/3 قرآن پاک کی تلاوت کی۔ بیسیکلی اب آگے انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیل آئے گی کہ کیوں رسول اللہ اس کو کہتے تھے 1/3، انشاءاللہ وہاں پہ میں آپ کو یہ مینشن کروں گی۔ اچھا، صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی سورۃ اخلاص سے اتنی محبت تھی، کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ وہ اتنا عرب کا کلچر تھا تو 21 نام آتے ہیں جو صحابہ ان کو ڈفرینٹ نام سے پکارا کرتے تھے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں جب عمرہ یا حج کے بعد نا طواف کرتے تھے تو وہاں پہ اس کے بعد مقام ابراہیم پر پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ اچھا، اب حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح مسلم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ قرآن کا 1/3 ہے، مطلب ثلث القرآن ہے۔ اس سورہ کا میسج جو ہے اصل میں، اب آپ یہ سننے کی والی بات ہے کہ اس سورہ کا جو میسج ہے نا وہ 1/3 قرآن کو کور کرتا ہے، کیونکہ یعنی قرآن کا 1/3 حصہ جو ہے نا وہ توحید پر مشتمل آیات پر ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1/3 حصہ جو ہے وہ توحید کی آیات جو ہے وہ ہیں، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اس کو سمجھ لیا نا اس نے 1/3 قرآن کو سمجھ لیا۔ اچھا، اسکالر کہتے ہیں کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں نا ان کو 3 حصوں میں وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ حصہ ہے کہ قرآن میں 1/3 جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم بات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، تو 1/3 حصہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور 1/3 حصہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو جنت و دوزخ کا ہے نا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پنشمنٹ اور ریوارڈ کا ذکر کیا، وہ 1/3 ہے کہ جب آپ نیک کام کرو گے تو کیا ہوگا، جب آپ غلط کام کرتے ہو تو کیا ہوگا۔ اچھا، 1/3 حصہ پہ جو بچتا ہے وہ آتا ہے جو ایمان باللہ ہے، جو ایمانیات پہ ہے، تو اس وجہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو 1/3 آف قرآن کہا تھا۔ اچھا، صحابہ کی محبت کا حال اب یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک لشکر جو تھا نا وہ بھیجا، تو اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا، جو انچارج تھا نا، ان کے بارے میں آیا، دیکھیں اس زمانے میں جو سپہ سالار ہوتے تھے نا وہی امام بھی ہو جاتے تھے، جیسے وہ لے کے جاتے تھے وہ نماز پڑھانے کے لیے۔ تو ہوا کیا کہ جب وہ صحابہ واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو ہمارے اپنے سپہ سالار بھیجے تھے، یہ جو نماز ہمیں پڑھاتے تھے، تو ہر رکوع میں جانے سے پہلے ہر دفعہ یہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ ڈیفرنٹ لگا نا، کیونکہ وہ جب نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے تو وہ ڈیفرنٹ پہلے الحمد اور پھر قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ تلاوت ہوتا تھا، اور اس میں کبھی سورۃ اخلاص بھی ہوتی تھی۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابی جو تھے، جو سپہ سالار تھے، یہ ہر مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ واٹ از دا ریزن، کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ اس سورہ میں اللہ کی جو صفات ہیں میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں ان کو پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا، ہر نماز میں پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی آپ کو اتنا ہی عزیز رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں ان کو امام بنایا،
ٹھیک ہے، امام بنا کے بھیجا تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو الحمد کے بعد کبھی تو تھوڑا سا قرآن اور پھر سورت اخلاص ٹھیک ہے پڑھتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ سورت فاتحہ کے بعد قرآن نہیں صرف سورت اخلاص ہی پڑھتے تھے۔ تو صحابی جو تھے انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے جو امام بنا کے بھیجا آئی تھنک ان کو قرآن حفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ بس سورت اخلاص ہی پڑھتے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اور یہ سورت جو ہے یہ مجھے اللہ کی محبت میں زیادہ کرتی ہے، یعنی میں جب بھی اس سورت کو پڑھتا ہوں مجھے اللہ کی محبت اور زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جان لو کہ سورہ کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اچھا، حافظ ابن حجر اسقلانی جو ہے یہ پہلے انہوں نے فتح الباری ان کی کتاب جو تھی نا، ان کی بخاری کی شرح جو تھی انہوں نے سب سے پہلے لکھی تھی، محدث تھے بہت بڑے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے وہ آپ اس سورہ سے سمجھیں گے۔ جس کو اس سورہ میں یہ سمجھ آ گئی وہ اس سے پار ہو جائے گا کہ ایک مسلمان کے لیے اس کی توحید سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ اور اس کی توحید، کوئی بڑی سے بڑی چیز اس کی دنیا سے چلی جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، کیونکہ تکلیف تو ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت لیتے ہیں واپس تو اس کی درد ہوتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس کی توحید چلی جائے، جس کا عقیدہ خراب ہو جائے، اس سے بڑا ظلم ہی اس کے اوپر کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اب یہ اس کا نمبر 5 میں اس کا آتا ہے کہ سورت فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت جو ہے نا سورت اخلاص ہے۔ امام فخر الدین رازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا کہ جو 2 صورتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی آسان ترین کی ہیں کہ وہ ہر بچے کو بھی یاد ہوتی ہیں۔ نماز میں بھی جب ہم یاد کراتے ہیں تو دونوں صورتیں کون سی؟ سورت اخلاص اور سورت کوثر، یہ دونوں کی دونوں صورتیں۔ ایک سورہ جو ہے وہ اللہ کا دفاع کرتی ہے جو کہ سورت اخلاص ہے، مشرکین مکہ نے جو کوسچن پوچھے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا تھا، اور دوسری سورہ جو سورہ کوثر تھی میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ رسول اللہ کے دفاع میں تھی۔ اچھا، اس کے نمبر 6 اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ خالق اور مخلوق کا فرق بہت کلیئر کر دیتی ہے، کیونکہ شرک ہی تب ہم کرتے ہیں نا جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کسی اور کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ پھر جو چیز اللہ نے منع کی ہے ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہماری بھی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اب تو وہی بات کہ اس سورہ کے بعد انشاءاللہ خالق اور مخلوق کا فرق جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اچھا، نمبر 7 یہ ہے سورت اخلاص جو ہے یہ قرآن پاک کے میسج کی حفاظت کرتی ہے۔ کیسے میسج کی حفاظت کرتی ہے؟ یہ واضح کرتی ہے کہ قرآن محفوظ ہے، کیونکہ یہ سورہ جیسے شروع ہوئی نا کل سے کہ کہہ دیجئے، تو آپ اس پہ غور کریں کہ یہ بحث جو ہوتی ہے یہ بہت دفعہ ہوتی رہی کہ قرآن کیا لفظوں میں اور محفوظ ہے یا صرف اپنے مفہوم جو ہے اس میں محفوظ ہے، یا پھر کیا یہ دونوں میں محفوظ ہے؟ تو اس کا جواب اس کل سے ہمیں یہاں پہ ملتا ہے، کیونکہ اسکالر کہتے ہیں کہ قرآن اپنے الفاظ اور اپنے مفہوم دونوں سے مکمل طور پہ محفوظ ہے۔ یہ آپ لوگوں نے ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن یاد رکھنا ہے، کیونکہ لوگ کوسچن پوچھیں گے آپ سے، اور وجہ اس کی کیا تھی، دلیل کیا ہے کہ یہ کلیئر ایویڈنس ہے جو قرآن کی ان تینوں آیات جو آخری صورتیں آتی ہیں نا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ تینوں صورتیں جو ہیں ان میں کل سے جیسے سٹارٹ ہوئے، اس سے پہلے بھی قل یا ایھا الکافرون بھی تھی نا، تو اگر صرف مفہوم جو ہے قرآن کا وہی محفوظ رکھنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ کل کہہ دیجئے، تو رسول اللہ جب صحابہ کے پاس آئے تھے تو وہ صرف یہ کہتے اعوذ برب الناس یا کہتے هو اللہ احد، اس طرح سے بول دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا، ایگزیکٹلی وہی لفظ وہی مفہوم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ قرآن محفوظ ہے ہم لوگوں کے لیے، الحمدللہ۔
अच्छा जी, अब 8वीं फ़ज़ीलत इसकी ये है कि देखिए बहुत से लोग रमज़ान में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जिन दिनों में औरतों के लिए ये होता है कि वो कुरान नहीं पढ़ सकती हैं, नमाज़ नहीं पढ़ सकती हैं, सॉरी नमाज़ नहीं पढ़ सकती हैं, रोज़ा नहीं रख सकती, तो उन दिनों में आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस याद रखिएगा कि कुल हुवल्लाहु अहद, जो इंसान, जो शख्स, जो भी 10 दफ़ा पढ़ता है ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला 10 मर्तबा पढ़ के अल्लाह सुब्हाना ताला जन्नत में उसके लिए खुद महल बनाते, छोटा घर भी नहीं, महल बनाते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला खुद। जिसको आदत होगी वो रोज़ पढ़ता है। मुझे याद है मैंने अपनी फूफो से ये कहा था जो मेरी सास थी। तो जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ी मैंने उनको बताया ना तो वो बड़े होते हैं ना, फ़ारिग भी होते हैं, तो वो तस्बीह लेके बैठ जाती थी। और उन्होंने सीरियसली पेपर रखा हुआ था और सबके नाम रखे हुए थे, लिखे होते थे। वो फिर इतने प्यार से कहती थी, चलो जी बेटा, मैंने आपकी अम्मी का भी महल बना दिया। चलो जी बेटा, मैंने आपके अब्बू का भी महल बना दिया। चलो जी बेटा, और मैं कोई काम कर रही होती थी, साथ-साथ मुझे सुना रही होती थी। चलो जी बेटा, मैंने अपना भी महल बना दिया। चलो जी। तो करते-करते वो पूरी लिस्ट जो उनके पास होती थी, वो पढ़ती जाती थी और वो बड़ी खुश होती थी कि आज मैंने इतने महल बना दिए। तो अल्लाह सुब्हानह तआला, बस तरीका होता है ना मोहब्बत करने का। तो अल्लाह सुब्हानह तआला हमें इसकी तौफ़ीक अता करे, तो उन दिनों में आप अल्लाह सुब्हानह तआला के अज़कार जो हैं वो करें, दुआ करें, तस्बीहात करें, वो तो मना नहीं होता, तो अल्लाह सुब्हानह तआला इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। अच्छा जी, अब सेकंड हमने क्या करना है, देखिए ये सूरह इतनी सी सूरह थी ऑनेस्टली, लेकिन इतना खूबसूरत इसमें पैगाम है, चलें इंशाअल्लाह देखते हैं। अच्छा, इस सूरह के नाम के मैंने बताया था ना कि 21 नाम है इसके, तो कुछ नाम मैं आपके सामने रखती हूँ और कुछ नामों की आपको थोड़ी-सी डिटेल भी बता देती हूँ ताकि इससे और मोहब्बत हो जाए। अच्छा, इसको सूरत तौहीद भी कहते हैं, इसको सूरत तफरीद भी कहते हैं कि फ़र्क करने वाली, इसको सूरत नजात भी कहते हैं, इसको सूरतुल वलाया भी कहते हैं, इसको सूरतुल मारिफा भी कहते हैं, इसे सूरतुल जमाल भी कहते हैं। अच्छा, इसको सूरतुल बरा भी कहते हैं, सूरतुल अमन भी कहते हैं, सूरतुल नूर भी कहते हैं, जैसे कुरान में एक और सूरा भी है ना, तो उसके इस सूरा को भी वो सूरत नूर कहते थे। अच्छा, अब थोड़ा सा ये 21 नाम है, मैं सारे तो मैं जल्दी जल्दी उसमें से देख रही थी। अच्छा, कुछ सूरतों के मैं डिटेल बता देती हूँ कि वो क्यों ये कहते थे। अच्छा, सूरत मुकशकशा, इसका नाम एक है सूरत अल-मुकशकशा। तो ये अल-मुकशकशा क्या कहते थे कि ये हर बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती है। ये वो सूरह है जो बीमारी को दूर करती है, ये इंसान के अंदर से शिर्क की बीमारी को ख़त्म करती है। तो आप अक्सर ये होता है ना कि बंदा जब परेशान होता है, बीमार है कोई भी, तो पढ़े ये सूरह। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इसकी बरकत से सेहत दे देंगे। अच्छा, इसको सूरत तफरीद, तफरीद कहते हैं कि तफरीक करने वाला। ये वो सूरह है जो अल्लाह का यूनिक होना या वाहिद होना बयान करती है, बहुत क्लैरिटी के साथ बताती है। अल्लाह जैसा कोई नहीं, सिर्फ उसी को पुकारना है, दुआएं सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगनी है और अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने ही सिर्फ गिड़गिड़ाना है। अच्छा, सूरत तौहीद, इसका नाम सूरत तौहीद भी है कि ये अल्लाह की सिफात को यूं बयान करती है कि अल्लाह के साथ किसी और को खड़ा नहीं किया जा सकता, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी और को शरीक नहीं किया जाता। सूरत मारिफा, स्कॉलर कहते हैं कि अगर आप इस सूरत को नहीं जानते तो आप अल्लाह का मुकम्मल तारुफ ही नहीं जानते। सूरत समद, पूरे कुरान में ये लफ्ज़ कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ इस सूरह में अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़ात में इस्तेमाल हुआ है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो सिफ़त है जिसकी वजह से हर मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहताज है। अच्छा, सूरत असास, सूरत असास कहते हैं ये असासुद्दीन है। ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन और आसमान को जो पैदा किया है वो कुल हुवल्लाहु अहद पे पैदा किया है। ज़मीन और आसमान की तौहीद जो है उसकी बेस इसके ऊपर कुल हुवल्लाहु अहद की बेस पे बनी है। जब तक ज़मीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करने वाला कोई एक शख्स भी बाकी रहेगा, क़यामत नहीं आएगी। रसूल अल्लाह ने बताया था। तो होगा क्या कि पहले एक हवा चलेगी, रसूल अल्लाह ने बताया था ना, एक खूबसूरत एक क्या कहते हैं, नरम सी हवा चलेगी, तो जितने मोमिनीन होंगे वो उससे उनको मौत आ जाएगी और फिर सारे लोग जो नेक लोग हैं ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद क़यामत नाज़िल होगी। अच्छा जी,
اب اس کو سورۃ نور بھی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ نور السماوات والارض۔ تو مسند احمد میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اللہ کون ہے؟ کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں لیکن جو تم اللہ کو بتاتے ہو کون ہے؟ اللہ کا خاندان کون ہے، مطلب اس کا نسب کیا ہے؟ مشرکین اللہ کے نام سے واقف تھے۔ اللہ نے جب قرآن نازل کیا تو ان کے لیے یہ نام جانا پہچانا تھا، کوئی نیا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہمارا اللہ کے بارے میں کانسیپٹ ڈیفرنٹ ہے، آپ ہمارا کانسیپٹ کلیئر کریں اور آپ یہ بتائیں کہ وہ فرق کیا ہے، اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا اللہ کون ہے اور اس کا نسب، جیسے انسب لنا رب کا کہ ربو کا، کہ آپ اپنے رب کا میں نسب بتائیں۔ مشرکین کہتے تھے کہ من ہوا ربو کا، وہ جو میں بتایا کہ تمہارا رب کون ہے، اور ماں ہوا ربو کا، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے کہ کیا سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، پتھر کا بنا ہوا ہے، کون ہے؟ اچھا جی، اب حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ محمد، ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی شان نزول میں آتا ہے کہ اس کے جواب میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس سورہ کے لفظوں کی طرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ ہاں، اتنی اس کو پڑھتے ہوئے نا، ایک جب احد کہتے ہیں نا تو دل میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیٹ نہیں ہوتی ہے ویسے آتا ہے، کیونکہ ہر آیا کا جو آخر آتا ہے نا اس میں کلکلا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو دیکھیں کل، اگین میں نے آپ کو کل کا بتا دیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کا پیغام تھا رسول اللہ کے ساتھ، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی پیغام دیا کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہ لوگوں کو بھی بتا دو۔ اور پہلا پیغام رسول اللہ کے لیے، اور دوسرا یہ تھا کہ مشرکین مکہ کو اور رہتی دنیا تک سب کو بتا دو کہ اللہ واحد ہے، ایک ہے۔ اچھا، ہر کوئی جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات آگے پہنچاتے تھے جو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اٹ از نازل فرمائی تھی۔ اچھا، جس دن ہم نے یہ پہچان لیا کہ ہر وہ نیکی جس میں نیکی جو میں آپ جو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں نا، اس پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہیں لگی تو وہ نیکی بھی نہیں کاؤنٹ ہوتی، کیونکہ ہم اپنی مرضی اپنی خواہشات کی نہیں کر سکتے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ایک حدود ہمارے اندر قائم کر دی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ کئی دفعہ نیکیاں اتنی زیادہ بڑھا کے اور وہی تکبر کے اندر لے جاتی ہیں، اور کبھی کوئی چیز ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ آگے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کہ کل بتا رہا ہے کہ اللہ اپنا تعارف یہاں پہ خود کروا رہے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم اللہ کو دیکھتے ہیں۔ پہلے تو کل کو آپ نے دیکھ لیا نا، تو اللہ ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نا، تو آج اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں کہ یہ لفظ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے اس لفظ کو پسند کیا۔ آج تک کبھی کسی کا نام، کیونکہ صفات پہ ہم نام رکھ لیتے ہیں نا انسانوں کے، تو اللہ نہ تو کبھی مشرکین مکہ نے کبھی کسی بت کا نام رکھا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی انسان نے یہ نام رکھا ہے۔ یہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اس کا روٹ ورڈ آتا ہے حمزہ، لام اور ہا، دو آنکھوں والی ہا جو ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کو غور کرنا ہے۔ کچھ اسکالر نے کہا کہ یہ اس میں مشتق ہے۔ مشتق کہتے ہیں کہ جو کسی مصدر سے نکلا ہوتا ہے، جس طرح سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل حامیم دال، حمد کرنا، حمد تعریف بیان کرنا، تو اسی سے ہی حامد بھی نکلتا ہے، اسی سے محمود بھی نکلتا ہے، اسی سے احمد بھی نکلتا ہے۔ تو ایک لفظ سے ڈیفرنٹ چیزیں نکلتی ہیں، ڈیفرنٹ نام نکلتے ہیں، ڈیفرنٹ صفات نکلتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مشتق۔ اچھا، اور جو اسکالر تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مشتق نہیں ہے، یہ اس میں جامد ہے۔ اب یہ جو تو گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے نا، وہ جسٹ انجوائے کر لے، اور جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے نوٹس بنا لیں، ان کو اچھا لگے گا یہ بات۔ اچھا جی، اب جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے الہ، جو بت تھے ان کو الہ کہتے تھے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے تھے تو وہ اللہ ہی کہتے تھے۔ آج تک انہوں نے کبھی بتوں کو اللہ نہیں کہا تھا۔ لیکن الہ کا جو کانسیپٹ تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ شرک کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ کی صفات میں شریک بناتے ہیں،
اور ان کو وہ درجہ دیتے ہیں جو اللہ کو دیتے ہیں. تو الہ جو ہے وہ جو اس کہتے ہیں نا کہ مشتق ہے کہ اس سے نکلا ہے، تو اس کی پہلے صفات دیکھیں کہ کیا صفات اس کے اندر ہیں. کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے عبادت کیا ہوا، یعنی جس کی عبادت یا غلامی کی جائے، اور معبود جو ہوتا ہے. اچھا، الہ کے 3 مفہومات ہیں. نمبر 1، ہر وہ چیز جس کی طرف انسان اپنی تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے اور اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے. دیکھیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں نا، رجوع کرتے ہیں جب بھی مصیبت آتی ہے. اچھا، اور جس کی پرستش انسان اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر کرتا ہے، خواہ وہ چیز کوئی بت ہو یا مقام ہو یا آستانہ ہو یا حیوانات یا شجر ہو یا مظاہر قدرت ہو، الہن کہلاتا ہے. الہن، کیونکہ مشرکین مکہ اسی لیے جو اپنی حاجات لے کے ان کے پاس جاتے تھے، کیونکہ ان کو وہ اللہ، اب یہی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے نا، اب آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہے یہ ان میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی ذات میں ہے. اچھا، نمبر 2 یہ کہ وہ ہستی جس سے انتہائی محبت کی جائے. نمبر 3 وہ ہستی جس کا ادراک ممکن نہ ہو، جو ہمارے فہم اور ہمارے تصور سے ماورا ہو. اس کی جمع آلہتن اور مؤنث الہتن آتی ہے، کیونکہ یہ جو دیویاں تھیں نا ان کو الہتن ان کو کہتے تھے، کیونکہ ان کی دیویاں جو تھیں وہ مؤنث تھیں، اور سورج کو بھی کیونکہ سورج مؤنث ہے عربی میں، ان کو کہتے تھے. اچھا، اب قدیم ترین زبانے سے وہ خالق کائنات کو تو اللہ کے نام سے ہی یاد کرتے تھے، دوسرے معبودوں کو الہ کہتے تھے. ان کے پاس 360 بت ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کو اللہ ہی کہتے تھے. یہ میں بار بار اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ کمپیریزن اس کو کریں. تکلیف آ جاتی ہے تو ہم ناشکر ہو جاتے ہیں کہ کیا مجھے ہی ایسے کیوں ہو رہا ہے. ہم کبھی اس پہ صبر کر کے اللہ کو خوش نہیں کرتے ہیں. لیکن اللہ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر مزہ چکھائے ان کو نعمت کا تکلیف کے بعد، جو پہنچی ہو اسے تو ضرور کہنے لگتا ہے کہ دور ہو گئی سب سختیاں مجھ سے، بے شک وہ ہے بڑا اترانے والا اور فخر کرنے والا. کہ جب وہ مصیبت اسے ختم ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دعائی کھائی تھی، میں نے یہ کام کیا، میں نے اس طرح سے کام کیا، اس وجہ سے مجھے شفا مل گئی ہے. سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا اور کیے اعمال نیک، یہی ہیں جن کے لیے ہے بخشش اور بڑا اجر ہے. تو شاید تم چھوڑ دو گے اس میں سے کچھ جو وہی کیا جا رہا ہے تمہاری طرف، اور تنگ ہونے لگا ہے اس سے تمہارا سینہ، کہ یہ کہنے لگے کیوں نہیں نازل ہوا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ. تم صرف نصیحت کرنے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ آیت میں آپ غور کیجیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہیں تمہارا سینہ تنگ نہ ہو اس قرآن سے، کیونکہ وہ بار بار تنگ جو کر رہے تھے کہ کوئی معجزہ لے کے آؤ، کوئی معجزہ لے کے آؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کہیں تنگ نہ ہونے پائے تمہارا سینہ، کہ یہ کہنے لگے ہیں کہ کیوں نہیں نازل ہوا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ. کہتے تھے نا کہ اس کے ساتھ فرشتے آخر کیوں نہیں آتے. ایسا ہوتا اگر یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے یا نبی ہے تو اس کے ارد گرد فرشتے ہوتے. اگر ہم عمل نہیں کر رہے، اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تو فرشتے ہم کو مارتے، تو ہمیں بھی پتہ چلتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے یہ قرآن؟ کہہ دو کہ لے آؤ تم 10 صورتیں اس ایسی گھڑ کر، اور بلا لو اسے جس کی تمہیں استطاعت ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو. بس اگر نہ قبول کریں وہ تمہاری بات تو جان لو کہ بس نازل کیا گیا ہے یہ اللہ کے علم سے، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. تو کیا تم اسلام لاتے ہو؟ جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت تو ہم پورا دیتے ہیں بدلہ انہیں ان کے اعمال کا اس میں، اور ان کی اس میں حق تلفی نہیں کی جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں نہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ سوائے آتش جہنم کے. اللہ اکبر. دیکھیں ہماری دعائیں جب ہم کرتے ہیں نا، میں نے جب یہ آیت پڑھی تھی تو مجھے اتنا اس خوف ہے اس بات کا کہ یوزلی ہماری دعائیں تو دنیا کے لیے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا، بچوں کے لیے، گھرداری کے لیے، کاروبار کے لیے، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے نا پھر میں اس کو دنیا ہی دے دیتا ہوں، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور برباد ہو گیا جو کچھ بنایا تھا انہوں نے اس دنیا میں، اور ضائع ہو گیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے.
देखिए इतनी प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई थी ना कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन्नार, कि हमेशा ये दुआ मांगा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया भी दे और आखिरत भी दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फिर क्या वो जो हो रोशन दलील पर अपने रब की तरफ से और उसके साथ हो एक गवाह इस अल्लाह की जानिब से, और इससे पहले मूसा की किताब रहनुमाई और रहमत थी, यही लोग ईमान लाते हैं इस पर, और जो कोई इनकार करे इसका फिरकों में से तो आग है उसका ठिकाना, तो ना होना तुम शक में इसके बारे में, यकीनन ये हक है तेरे रब की तरफ से, लेकिन अक्सर लोग इस पर ईमान नहीं लाते। और कौन होगा बड़ा जालिम इससे जो बांधे अल्लाह पर झूठ, ऐसे लोग पेश किए जाएंगे अपने रब के हजूर और कहेंगे गवाह कि यही लोग हैं जिन्होंने झूठ बोला था अपने रब पर, सुन रखो कि लानत है अल्लाह की जालिमों पर। और आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और ढूंढते हैं इसमें कजी, और यही है आखिरत के जो मुनकिर हैं। और ये लोग नहीं कर सकते आजिज अल्लाह को जमीन में, और नहीं है इनके लिए सवाए अल्लाह के कोई हमायती। दुगना दिया जाएगा उनको अजाब, नहीं इस्तात रखते थे वो बात सुनने की और ना ही वो देख सकते थे। यही है वो जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को, और जाता रहा उनसे जो कुछ वो झूठ बोला करते थे। बिलाशुबा कि यही है आखिरत में जो सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले होंगे। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और किए नेक अमल और आजिजी की अपने रब के आगे, यही है साहिब जन्नत और वो इसमें हमेशा रहेंगे। अब दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हम इन लोगों में शामिल हो जाएं। और आयत नंबर 24 की मिसाल दोनों फिरकों की जैसे एक अंधा और बहरा हो और एक देखता और सुनता हो, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं मिसाल में? क्या फिर तुम गौर नहीं करते हो? और यकीनन हमने भेजा नूह को उसके कौम की तरफ, उसने कहा बेशक मैं तुमको डर सुनाने वाला हूँ वाज़े तौर पर कि ना इबादत करो सवाए अल्लाह की, बेशक मुझे खौफ है तुम्हारी निस्बत अजाब का, एक दर्दनाक दिन का। तो कहने लगे सरदार वो जिन्होंने कुफर किया इनकी कौम में से कि नहीं हम देखते तुझको मगर एक आदमी अपने ही जैसा। देखे फिर वही प्रॉब्लम कि उनका भी यही कहना था उस जमाने में भी कि तुम हमारी तरह के तो इंसान हो, तो तुम कैसे नबी हो सकते हो? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि तुम फरिश्ते होते तो हमें यकीन भी आता, नूर बनाना चाहते थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और नहीं हम देखते तुझको कि इत्तबा करते हैं तेरी मगर वही लोग जो हम में अदना दर्जे के हैं। और ये क्या कहा करते थे कि जो गरीब लोग हैं वो तो तुम्हारी तबाह करते हैं, और सती राय वाले लोग जैसे जिनकी राय भी इतनी कोई मजबूत नहीं है, और नहीं हम देखते तुम में अपने ऊपर कोई फजीलत बल्कि हम ख्याल करते हैं तुम्हें झूठा। अब देखिए फजीलत किस लिहाज से वो कहते थे कि ना तुम्हारे पास पैसे हैं ना तुम्हारा कोई ऐसा शान शौकत है, तो फिर हम क्यों तुम्हारी बात माने। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कहा उसने मेरी कौम देखो तो अगर मैं हूँ रोशन दलील पर अपने रब की तरफ से, और बख्शी हो उसने मुझे रहमत अपने पास से, अंधा रखा गया हो जिससे तुमको, तो क्या मजबूर कर सकते हैं हम तुम्हें इसके लिए जबकि तुम इससे ना खुश हो। और है मेरी कौम नहीं मुतालबा करता तुमसे इस पर माल और जोर का, नहीं मेरा अजर मगर अल्लाह के ज़िम्मे, और नहीं हूं मैं दूर करने वाला उनको जो ईमान लाए हैं, यकीनन वो मिलने वाले हैं अपने रब से, लेकिन मैं देखता हूं तुम्हें ऐसे लोग जो जहालत कर रहे हैं। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुफार मक्का वाले ये कहा करते थे, कितने गरीब गरीब लोग तुम्हारे पास होते हैं, जिस वक्त हम आपकी महफिल में आए या आपसे बात करने आए तो आप इनको हटा दिया करें। और देखिए इसीलिए जो सूरत आबसा है वो नाजिल हो गई थी, वो एक सहाबी जो नबीना थे उनके बारे में कि आप उनको इग्नोर ना करें। आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ए मेरी कौम कौन मदद कर सकता है मेरी अल्लाह की गिरफ्त से अगर मैं उनको दूर कर दूं, तो क्या नहीं तुम गौर करते। और यहाँ पे देखिए कि हजरत नूह ने बिल्कुल वही बात की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी कि ना मैं कहता हूँ तुमसे कि मेरे पास है खजाने अल्लाह के, और ना मैं जानता हूँ गायब, और ना मैं कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और ना मैं कहता हूँ उन लोगों की निस्बत जिनको हकारत से देखती हैं तुम्हारी आंखें कि हरगिज नहीं देगा उन्हें अल्लाह भलाई, अल्लाह बेहतर जानता है उसको जो उनके दिलों में है। अगर ऐसा कहूँ यकीनन मैं तब तो हो जाऊंगा जालिमों में से। और आयत नंबर 32 उन्होंने कहा ए नूह, यकीनन तूने हमसे झगड़ा किया, फिर बहुत ही झगड़ा किया हमसे, तो ले आ हम पर वो जिसका तू वादा करता है अगर तू है सच्चों में। अब देखिए फिर वही बात ना, जैसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि आप ले आओ फिर वो अजाब जो आप कहते हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उसने कहा सिर्फ लाएगा तुम पर उसे अल्लाह अगर चाहेगा, और नहीं तुम इसे आजिज करने वाले, और नहीं फायदा दे सकती तुम्हें मेरी नसीहत अगर मैं चाहूं कि नसीहत करूं
करूं तुम्हें, अगर हो अल्लाह का इरादा कि गुमराह रहने दे तुम्हें, वही रब है तुम्हारा और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। आयत नंबर 35, क्या ये कहते हैं कि उसने घड़ लिया है इस कुरान को? कह दो कि अगर मैंने घड़ लिया है उसे तो मुझ पर होगा मेरा जुर्म और मैं बरी जिम्मा हूँ इससे जो जुराइम तुम करते हो। और वही की गई नूह की तरफ कि हरगिज नहीं ईमान लाएगा कोई तेरी कौम में सिवाय उसके जो ईमान ला चुके, तो ना गम कर इस पर जो वो करते हैं, और बना एक कश्ती हमारे सामने और हमारे हुक्म से, और ना बात करना मुझसे उन लोगों के बारे में जिन्होंने जुल्म किया, यकीनन वो गर्क होने वाले हैं। और बनानी शुरू कर दी उसने कश्ती, और जब गुजरते उसके पास से सरदार उसकी कौम के तो तमस्खर उड़ाते, और कहा उसने अगर तुम तमस्खर करते हो हमसे तो यकीनन हम तमस्खर करेंगे तुमसे जिस तरह तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। तो जल्द तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर आता है अजाब जो इसे रुसवा करेगा, और नाजिल होता है किस पर अजाब हमेशा रहने वाला। और आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब आ पहुंचा हमारा हुक्म और जोश मारने लगा तनूर, कहा हमने कि सवार कर लो इसमें हर किस्म के जोड़ों में से 2 नर और मादा, और अपने घर वालों को सवाए इनके जो पहले सादर हो चुका जिन पर हुक्म और जो ईमान लाया हो, और नहीं ईमान लाए उसके साथ मगर बहुत ही कम लोग। यहाँ पे देखिए शर्त क्या थी कि उनको सवार करना है जो ईमान वाले हैं। और आयत नंबर 41 में कहा नूह ने कि सवार हो जो इसमें अल्लाह के नाम से, कि इसका चलना और अल्लाह के नाम से है इसका ठहरना, बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। और वो चलने लगी उनको लेकर मौजों में पहाड़ जैसी, और पुकारा नूह ने कि अपने बेटे को, और था वो किनारे पर कि ए मेरे बेटे सवार हो जा हमारे साथ और ना हो काफरों के साथ। उसने कहा कि मैं पनाह ले लूंगा पहाड़ की, बचा लेगा वो मुझे पानी से। उसने कहा कि नहीं बचाने वाला आज के दिन अल्लाह के हुक्म से मगर वही जिस पर अल्लाह रहम कर दे। और हायल हो गई इन दोनों के दरमियान एक मौज, तो हो गया वो गर्क होने वालों में। और हुक्म दिया गया ए जमीन निगल जा अपना पानी, और ए आसमान थम जा, और खुश्क हो गया पानी, और चुका दिया गया फैसला, और जा ठहरी कश्ती जूदी पहाड़ पर, और कह दिया गया कि लानत है उन लोगों पर जो जुल्म करते हैं। आयत नंबर 45 में, और पुकारा नूह ने अपने रब को, फिर कहा मेरे रब बेशक मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है, और बेशक तेरा वादा सच्चा है, और तू बेहतरीन हाकिम है सब हाकिमों में से। अब देखिए क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था ना कि अपने घर वालों को कश्ती में बैठा लेना, लेकिन वो ये भूल गए कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनों की भी शर्त लगाई थी। तो अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको क्या कहते हैं, फरमाया अल्लाह ने, ए नूह